اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، گورنمنٹ ڈگری کالج فورٹ عباس کی طرف سے اردو کے 11ویں لیکچر میں خوش آمدید۔ آج ہم انشاءاللہ اردو کی کتاب کے دوسرے سبق تشکیل پاکستان کا خلاصہ پڑھیں گے، اور یہ خلاصہ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے۔ ڈیرہ غازی خان بورڈ کے 2009 کے پیپر میں آیا ہے۔ اس کے علاوہ گجرانوالہ بورڈ اور لاہور بورڈ میں 2009 اور 2010 میں آ چکا ہے، راولپنڈی بورڈ میں 2016 میں، اور فیصل آباد بورڈ میں 2017 میں یہ خلاصہ آ چکا ہے۔ تو یہ حصہ انشائیہ میں 10 نمبر کا سوال ہوتا ہے، جس میں 9 نمبر خلاصے کے اور 1 نمبر سبق کا عنوان لکھنے کا ہوتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم خلاصہ پڑھتے ہیں۔ دیکھیں جی، ہندوستان میں اسلامی حکومت اگرچہ کہنے کو اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے 150 سال بعد تک قائم رہی، دراصل حکومت اور امراء دونوں کی طاقت اور سطوت 18ویں صدی کے وسط تک ختم ہو چکی تھی۔ 19ویں صدی کے شروع میں مسلمانوں کے سیاسی تنزل کی تکمیل ہوئی، چنانچہ 1803 میں انگریز دہلی میں داخل ہوئے۔ اسی زمانے میں شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز جیسے لوگوں نے اصلاح معاشرے کا فرض سنبھالنے کی پوری سعی کی۔ سیاسی تنزل اور معاشرتی تخریب کے اس دور میں ایک پرخلوص مصلح سید احمد بریلوی پیدا ہوئے، جنہوں نے 1816 سے 1831 تک 15 سال مسلسل مسلمانوں کی مذہبی اور معاشرتی خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش کی۔ انہی کوششوں میں سید احمد بریلوی نے بالاکوٹ کے مقام پر جام شہادت نوش کیا۔ 1857 میں مسلمانوں کی رئیس عزت بھی خاک میں مل گئی۔ انگریزی حکومت 100 سال سے ان کی ذلت کے درپے تھی۔ 1837 میں فارسی زبان کو عدالتوں سے خارج کر دیا گیا۔ 1857 کے بعد مسلمانوں پر انگریزوں کا عتاب اور دباؤ بڑھتا ہی گیا۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو نئے زمانے کی ضروریات سے آگاہ کیا۔ انہوں نے اپنی مذہبی تصانیف اور رسالہ تہذیب الاخلاق کے اجرا سے ثابت کیا کہ اسلام عقل کے اصولوں پر مبنی ہے۔ سر سید احمد خان نے 1884 میں پنجاب کا دورہ کیا، جہاں زندہ دلان پنجاب نے ان کا مثالی استقبال کیا۔ 1886 میں سر سید نے آل انڈیا ایجوکیشنل کانفرنس کی بنیاد رکھی۔ 1867 میں بنارس میں اردو ہندی زبان کا تنازعہ شروع ہوا۔ یہ پہلا موقع تھا جب سر سید کو یقین ہو گیا کہ اب ہندو اور مسلمانوں کا بطور ایک قوم کے ساتھ چلنا محال ہے۔ 1885 میں آل انڈیا نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی گئی۔ سر سید احمد خان وہ پہلے ہندوستانی تھے جنہوں نے اپنی مشہور تصنیف اسباب بغاوت ہند لکھ کر حکومت کو غداری کا اصل سبب بتایا۔ 1878 میں وہ کونسل کے ممبر نامزد ہوئے، جبکہ 1898 میں جب سر سید احمد خان کا انتقال ہوا تو ان کی قوم اپنے خواب گراں سے بیدار ہو چکی تھی۔ سر سید احمد خان کے بعد ان کے رفقا نے ان کے شاندار کام کو جاری رکھا۔ محسن الملک، وقار الملک، الطاف حسین حالی اور ڈپٹی نذیر احمد نے سیاسی اور ادبی خدمات سر انجام دی۔ محسن الملک نے علی گڑھ کالج کو ترقی دی۔ ان کے بھائی وقار الملک نے مسلم لیگ کو بنیاد فراہم کی۔ حالی نے مسدس مد و جزر اسلام لکھ کر مسلمانوں میں انقلاب کی لہر دوڑا دی۔ علی گڑھ تحریک کی وجہ سے ملک میں کئی اور تحریکات کا آغاز ہو گیا۔ سر سید، امیر علی اور دیگر بزرگوں نے اسلام کو مغربی علوم سے اس طرح جا ملایا کہ اسے ایک ترقی یافتہ مذہب ثابت کیا۔ علامہ شبلی نعمانی نے لکھنؤ میں ندوۃ العلماء قائم کیا۔ علماء دیوبند نے دیوبند مدرسے کی بنیاد رکھ کر قدیم اسلامی علوم کے چراغ روشن کیے۔ علامہ اقبال نے آ کر اسلامی اور مغربی علوم کے غیر مطالعے کے بعد اپنا خاص اسلامی فلسفہ قوم کے سامنے پیش کیا، جس کا مقصد کامل ترین انسان کی انفرادی اور اجتماعی نشو و نما ہے۔ اقبال کا خیال ہے کہ انسان اطاعت، ضبط نفس اور نیابت الہی کی 3 منزلیں طے کرتا ہوا خودی کی انتہائی بلندی پر پہنچ سکتا ہے۔ علی گڑھ کالج ترقی کرتا ہوا 1920 میں یونیورسٹی کا درجہ اختیار کر جاتا ہے۔ 1905 میں تقسیم بنگال کے خلاف زبردست تحریک اٹھی۔ زبردست تحریک شروع ہوئی، علاوہ ازیں اردو ہندی جھگڑا فساد کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ 1906 میں مسلم لیگ وجود میں آتی ہے۔ 1909 میں مسلمانوں کو جداگانہ انتخابات کا حق حاصل ہو جاتا ہے۔ 1911 میں تقسیم بنگال کو منسوخ کر دیا جاتا ہے۔ 1916 میں کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان مشہور معاہدہ میثاق لکھنؤ طے پاتا ہے۔
1928 में हिंदू रहनुमा जवाहर लाल नेहरू, अब यहाँ इन्होंने जवाहर लाल नेहरू लिखा है, यहाँ जवाहर लाल नेहरू नहीं, यहाँ पे पंडित मोतीलाल नेहरू है। हिंदू रहनुमा मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट मंजर आम पर आती है। नेहरू रिपोर्ट के जवाब में 1929 में और कायद आज़म 14 निकात पेश किए। कायद आज़म ने 14 निकात पेश किए। 1930 में इलाहाबाद में अल्लामा इकबाल ने अलग वतन का नज़रिया पेश किया। 1935 में नया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाफिज हुआ। अक्टूबर 1937 में लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के 25वें इजलास से इस्लामी हिंद की तारीख़ बेदारी का नया दौर शुरू हुआ। 23 मार्च 1940 को लाहौर के मिंटो पार्क में करारदाद पाकिस्तान मंजूर की गई। 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस नाकाम हुई। 1945-46 के मौसम सरमा में नए इंतखाबात होते हैं। फरवरी 1947 में यह फैसला किया जाता है कि जून 1948 तक हिंदुस्तान को खाली कर दिया जाएगा। बिलाखिर 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान 2 खुद मुख्तार रियासतों में तकसीम हो गया। मुसलमानों का नस्ब ऐन इस्लाम है। पाकिस्तान के क़याम में यह सोच कार फरमा थी कि एक ऐसी रियासत का क़याम अमल में लाया जाए जहां इस्लाम के उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी बसर की जा सके। ये एक ऐसी मिसाली फलाही रियासत हो जहां मुसलमान आराम से ज़िंदगी गुजारें, जहां लोग एक दूसरे के हकूक़ का ख्याल रखें और जहां अखुवत, रवादारी, मसावात और दीगर अखलाकी खूबियों से मुज़य्यन इंसानी ज़िंदगी का वजूद मुमकिन हो, इस्लाम की रूह के ऐन मुताबिक, और यही पाकिस्तान के क़याम का मकसद है। तो अज़ीज़ तलबा, आज हमने इस सबक का ख़ुलासा किया। एक बार फिर देखिए, ये हमारा ख़ुलासा है जो हम पढ़ चुके हैं, और आप इसको ज़ुबानी लिख कर देखिएगा और इस्लाह के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे उसकी तस्वीर बना के भेज दीजिएगा ताकि आपकी ज़रूरी गलतियों को दूर किया जा सके और ज़रूरी इस्लाह की जा सके। कल हम इंशाअल्लाह इसकी मारूज़ी करेंगे, यानी तश्कील पाकिस्तान की मारूज़ी, कसीरुल इंतखाबी सवालात। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।